Holy Quran, O people, you must to worship only one God. There is no God but Allah. You will have to follow last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because Muhammad is the last messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. Dear audience and dignitaries and of ties, my colleges and my dear friends, I come there only for 10 minutes. I want to hit some important points. I am very happy because it is very good chance for me. Please listen to me carefully. درود پاک پر اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. حضرت خاک پائے اولیاء حضرت حافظ و قاری اعجاز عطا قادری صاحب کی صدارت میں یہ جلسہ اپنی کامیابی کی منزل طے کر رہا ہے، اور ہم آپ کے درمیان جناب اشفاق اطہر گیاوی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں. مجھے بس چند منٹ، میں صرف چند منٹ کے لیے آیا ہوں. اگرچہ آپ کی سماعت اچھی رہی تو انشاءاللہ میں 10 منٹ کی تقریر میں وہ ہنر پیش کروں گا کہ آپ 1 سال تک نہیں بلکہ کئی سال تک یاد رکھیں گے. محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. میں آپ کا جائزہ لے رہا ہوں، ایک شعر پڑھ رہا ہوں، محبتوں سے نوازیے گا کہ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا. اور میدان کرب و بلا کی تپتی ہوئی سرزمین پر امام علی مقام کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا. اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے میدان کربلا کے بعد. عزیزان ملت اسلامیہ، میں 10 منٹ کی گفتگو میں سوچ رہا ہوں کہاں سے میں شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں. اگر آپ کی سماعت اچھی رہی تو میں کچھ دیر گفتگو کروں گا. عزیزان ملت اسلامیہ، امام علی مقام کربلا کے میدان میں ہے. میں چند جملوں میں میں واقعات کربلا کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. امام علی مقام مدینہ پاک میں ہے. مدینہ پاک میں دین کی حفاظت کر رہے ہیں، دین کی شریعت کو بچا رہے ہیں، شریعت کو پھیلا رہے ہیں. لیکن وہیں پہ یزیدی ظالم، یزیدی فوج امام پاک سے آ کر کہتا ہے اے حسین آپ اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر دے دیجئے، یزیدیوں کے ہاتھ پر دے دیجئے. امام پاک نے کہا ہے ہم اپنا پاک ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھ پر نہیں دے سکتے ہیں. جب مدینہ کے کچھ ظالموں نے امام علی مقام کے اوپر ظلم کرنا شروع کیا ہے تو امام پاک نے مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ کی طرف جانے کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں. امام علی مقام ہے، اپنے اہل بیت اطہار کو تیاری کا حکم فرما کر کربلا کا مسافر اپنی ماں کے مزار اقدس پر حاضر ہوتا ہے. رات بھیگتی چلی جا رہی ہے، ہر طرف سناٹا چھاتا چلا جا رہا ہے، ہر طرف ہو کا عالم ہے. اس مدینہ منورہ کے لوگ چین و سکون کی نیند سو رہے ہیں. ایسے عالم میں امام علی مقام اپنی ماں کی مزار اقدس پر حاضر ہوتے ہیں اور اپنی ماں کی مزار اقدس سے لپٹ کر کے زارو قطع رونے لگتے ہیں اور اپنی ماں کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں اے خود بھوکی رہ کر دوسروں کو کھانا کھلانے والی مقدس ماں امی جان، اے خود بھوکی رہ کر کے دوسروں کو کھانا کھلانے والی مقدس ماں امی جان، اے دوسروں کی فریاد پوری فرمانے والی بنت رسول، آج تیرا حسین تیرے دربار میں تیرا سوالی بن کر آیا ہے. امام پاک کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اپنی ماں کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میری مقدس ماں امی جان، تیرے نازوں کے پالے حسین پر امت کے شریروں نے مدینہ منورہ کی زمین کو تنگ کر دی ہے. لیکن اے میری مقدس ماں امی جان، تیرا حسین بزدل نہیں ہے، حسین کی رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے، حسین نے خاتون جنت کا دودھ پیا ہے، حسین نے امام الانبیاء کی زبان مبارک کو چوستا رہا ہے. اس لیے اے میرے امی جان، تیرا حسین موت سے کبھی نہیں ڈر سکتا، بلکہ میں
تو اس لیے رو رہا ہوں کہ نانا کا مدینہ چھوٹ رہا ہے، ماں کی قبر انور کی زیارت سے محروم ہو رہا ہوں، بھائی حسن کے قدموں سے دور جا رہا ہوں۔ امام علی مقام یہ کہتے کہتے ابصار و قطار رو رہے ہیں، اپنی ماں کے مزار سے جدائی حاصل کر رہے ہیں، جدا ہو رہے ہیں، ابصار و قطار رو رہے ہیں۔ امام علی مقام کا یہ حال ہے۔ ادھر خاتون جنت کی قبر انور کو لرزہ آ جاتا ہے، زمین کانپنے لگتی ہے، آسمانوں پر رشا طاری ہو جاتا ہے، ستارے تڑپنے لگتے ہیں اور درد میں ڈوبی آواز آتی ہے، اے میرے بیٹے حسین اب چپ ہو جا، اب کچھ مت کہنا، تیری درد انگیز گفتگو نے ماں کے سینے پہ چھریاں چلا دی ہے، اے میرے لال ابھی اٹھ، ابھی تجھے اپنے ماں کے دودھ کا لاج رکھنا ہے، ابھی تجھے حیدر ذوالفقاریہ کی عظمت کا تحفظ کرنا ہے، اے میرے بیٹے حسین کربلا کے میدان میں اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنے نانا کی دم توڑتی ہوئی امت کا ایمان بچانا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے بھائی، زندہ باد۔ بھائی ایکو کیوں کم کر دی، تھوڑا سا دے دیں، ہلکا تکا آواز بن جائے۔ امام علی مقام کربلا کے میدان سے اب میدان کربلا کی طرف جاتے ہیں، چند لوگوں کا قافلہ ہے، امام پاک جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں جب کربلا میں پہنچتے ہیں، یزیدی ظالم آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے، چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے، اور گھیرنے کے بعد میں یزیدی ظالم آپ کے اوپر تیر و تلوار کی بارش شروع کر دیتا ہے۔ امام پاک کے پاس صرف اور صرف 72 لوگوں کا قافلہ ہے اور ادھر 22,000 کا لشکر ہے۔ امام پاک سے تیاری، امام پاک سے جنگ شروع کر دیتے ہیں۔ امام پاک اپنے ایک ایک جانثار کو بھیج رہے ہیں اور جامع شہادت نوش فرماتے چلے آ رہے ہیں، ایک ایک کر کے بھیج رہے ہیں اور جامع شہادت نوش فرماتے چلے آ رہے ہیں۔ میں نے تصورات کی دنیا میں میں نے آقا حسین سے سوال کیا ہے، اے حسین کربلا کے میدان میں، کربلا کے میدان میں یزیدیوں کا مقابلہ، یزیدیوں کا مقابلہ اب مطالبہ آپ سے تھا کہ اے حسین آپ اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر دے دیجئے۔ یزیدیوں نے نہیں کہا تھا اے حسین مجھے علی اکبر چاہیے، یزیدیوں نے نہیں کہا تھا اے حسین مجھے عباس علم بردار کے بازو چاہیے، یزیدیوں نے نہیں کہا تھا اے حسین مجھے اونو محمد چاہیے، لیکن اے امام پاک آپ نے کربلا کے میدان میں ایک ایک کر کے بھیجا ہے اور سب کو شہید کر دیا ہے۔ اگرچہ آپ سب سے پہلے چلے جاتے تو علی اکبر کی جوانی بچ جاتی، قاسم کی جوانی بچ جاتی، آپ پہلے چلے جاتے تو چھوٹے چھوٹے اونو محمد بچ جاتے، لیکن امام پاک آپ نے سب کو پہلے بھیجا ہے، آپ سب کے آخر میں کیوں گیا ہے؟ تو امام پاک نے جواب دیا ہے، اے لوگوں سنو، اگرچہ میں کربلا کے میدان میں تلوار لے کر کے سب سے پہلے یزیدیوں کے مقابلے میں چلا جاتا تو دنیا یہ کہتی کہ امام پاک نے کربلا کے میدان میں تلوار اٹھائی تھی عباس علم بردار کے بابو کو بچانے کے لیے، حسین نے تلوار اٹھائی تھی اپنے بیٹے کی جوانی بچانے کے لیے، حسین نے تلوار اٹھائی تھی اپنا خاندان بچانے کے لیے۔ اس لیے اے لوگوں میں نے کربلا کے میدان میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے اور اپنے نانا کی دم توڑتی ہوئی دین کو، دین کی امت کا ایمان بچا لیا ہے۔ اس لیے امام پاک کربلا کے میدان میں جو لٹانے گئے تھے امام پاک نے لٹا دیا ہے۔ امام پاک اپنے گھرانے کو لٹانے گئے تھے، امام پاک نے اپنے گھرانے کو لٹا دیا ہے اور کربلا کے میدان میں امام پاک نے اپنے نانا کی امت کا ایمان بچانے گئے تھے اور حسین پاک نے اپنے نانا کی امت کا ایمان بچا لیا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے عزیزان ملت اسلامیہ، اب امام پاک کربلا کے میدان میں جاتے ہیں، کربلا کے میدان میں جاتے ہیں اور امام پاک یزیدیوں سے کہتے ہیں، اے یزیدیوں سب کو تم نے تو شہید کر دیا ہے لیکن مجھ سے جنگ کر کے اپنی عاقبت مت برباد کرو۔ یزیدیوں سے کہا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں سامنے ہندوستان دکھ رہا ہے، میں ملک ہندوستان چلا جاؤں، ہندوستان کا راستہ کلیئر کر دو، میں ملک ہندوستان چلا جاؤں گا۔ آواز آتی ہے اے حسین ہندوستان میں کیا ہے؟ تو میرے امام علی مقام نے جواب دیا ہے، اے لوگوں سنو، اے یزیدیوں سنو، جب میرے نانا جان نے اپنی شہادت کی انگلی کے اشارے سے جان کو 2 ٹکڑے کیا تھا تو اسے ہندوستان کے راجہ بھوج نے اس معجزے کو دیکھا تھا اور مسجد شق القمر کی بنیاد ڈالی تھی اور راجہ بھوج ہندوستان
سے مکہ مکرمہ کی طرف میرے نانا جان کی بارگاہ میں تحفہ میں پان کا پتا بھیجا تھا. میرے نانا نے کہا تھا ہاذا اذن الفرس، یہ کان کے گھوڑے کی طرح پتا ہے، ہندوستان والے اس میں کچھ لگا کر کے کھاتے ہیں، لگا کر کے کھاتے ہیں. ابو نعیم شریف کی حدیث پاک ہے، امام پاک فرماتے ہیں کہ میرے نانا نے اس پان کے پتے کو صحابہ کے سامنے لہراتے ہوئے کہا تھا اے صحابہ یہ اس جگہ سے اس ملک سے تحفہ آیا ہے جہاں سے مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے، جہاں سے مجھے پیار کی خوشبو آ رہی ہے، توجہ چاہوں گا. امام پاک نے کہا ہے اے یزیدیو سامنے کا راستہ کلیئر کر دو، میں ملک ہندوستان چلا جاؤں گا. آواز آتی ہے کیا ہے ہندوستان میں؟ حسین پاک نے کہا ہے اے لوگوں سنو سنو، ہندوستان وہ ملک ہے جہاں پہلا نبی، جہاں اللہ کا پہلا نبی ہندوستان میں آیا ہے، جہاں پہلی بار فرشتہ ہندوستان میں آیا ہے، پہلے مرتبہ کلمہ ہندوستان میں پڑھا گیا ہے، پہلے مرتبہ اللہ کا نام ہندوستان میں لیا گیا ہے، پہلی بار وحی الہی کا نزول ہندوستان میں ہوا ہے. اور یہیں تک محدود نہیں، اگر تم اسکولوں کالج میں پڑھتے ہو، یونیورسٹی میں پڑھتے ہو اور اپنے سبجیکٹوں میں فزیکل سائنس پڑھتے ہو اور پوری دنیا کے سائنسدانوں پہ نظر رکھتے ہو تو سنو، ہندوستان میں بھی سورج نکلتا ہے، ہندوستان میں بھی سورج ڈوبتا ہے، پاکستان میں بھی سورج نکلتا ہے، پاکستان میں بھی سورج ڈوبتا ہے، بنگلہ دیش میں بھی سورج نکلتا ہے، بنگلہ دیش میں بھی سورج ڈوبتا ہے. لیکن اے لوگوں سنو سنو، جب بنگلہ دیش میں سورج نکلتا ہے تو ایک 35 ڈگری پہ طلوع ہوتا ہے اور 71 ڈگری پہ غروب ہوتا ہے. جب پاکستان میں سورج نکلتا ہے تو 37 ڈگری پہ طلوع ہوتا ہے اور 73 ڈگری پہ غروب ہوتا ہے. جب افغانستان میں سورج نکلتا ہے تو 45 ڈگری پہ طلوع ہوتا ہے اور 93 ڈگری پہ غروب ہوتا ہے. لیکن ہمارا ہندوستان کا مسئلہ ایسا ہے کہ ہندوستان میں جب سورج نکلتا ہے تو 66 ڈگری پہ طلوع ہوتا ہے اور 92 ڈگری پہ غروب ہوتا ہے. اور یاد رکھنا دوستو، یہ 66 حرف اللہ کا عدد ہے اور یہ 92 حرف محمد کا عدد ہے. پتا چلاؤ جب ہندوستان میں سورج نکلتا ہے تو اللہ اللہ کہتا ہے اور جب ہندوستان میں سورج ڈوبتا ہے تو یا رسول اللہ کہتا ہے. یہ ہندوستان ہے. بہرحال میں موضوع سے بھٹک گیا ہوں. امام عالی مقام کربلا کے میدان میں ان ظالموں سے مقابلہ کرتے ہیں. آپ 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، کب تک ان ظالموں کا مقابلہ کرتے ہیں؟ آپ سے چور ہو جاتے ہیں، آپ کے جسم پر 72 زخم پڑ جاتے ہیں، آپ زخموں سے چور ہو کر کے آپ سر کو سجدے میں رکھتے ہیں. ایک ظالم یزید آتا ہے، آپ کے گردن پر تلوار کا ایک ایسا وار کرتا ہے کہ آپ جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے لوگوں ذرا تصور کرو، امام پاک نے کربلا کے میدان میں دین کے تحفظ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے. لیکن آج ہم حسین پاک سے کیا کر رہے ہیں؟ حسین پاک سے کتنا محبت کر رہے ہیں؟ آج لوگ حسین پاک کی محبت میں ہمارا نوجوان کیا کرتا ہے؟ جو ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے ڈھول لیتا ہے، ڈھول پٹنا شروع کر دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ ڈھول بجانا حسین پاک کی محبت ہے. اے لوگوں ذرا تصور کرو، امام پاک کیسے ڈھول بجا سکتے ہیں؟ آپ کے گاؤں میں اگرچہ کسی کا انتقال ہو جائے، آپ کی کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو جائے، بیٹے کا انتقال ہو جائے، بتاؤ اس کے سامنے کیا تم ڈھول بجاؤ گے؟ نہیں بجا سکتے ہو. لیکن امام پاک کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے تڑپ رہے ہیں، عباس علمبردار کے بازو کٹے پڑے ہیں، پورا خاندان کٹا پڑا ہے. بتاؤ ایسے عالم امام پاک کیسے ڈھول بجا سکتے ہیں؟ لیکن ڈھول کس نے بجایا تھا؟ یزیدیوں نے بجایا تھا. لیکن اے لوگوں، اگرچہ آپ لوگوں کے اندر حسین پاک کی محبت ہے، اگرچہ حسین کا پیار ہے، تو آج سے تم دنیا والوں کے سامنے اعلان کر دو کہ ہم ہندوستان والے، ہم سنی مسلمان حسین پاک کی محبت میں ڈھول بجانے والے نہیں ہیں، بلکہ حسین پاک کی محبت میں اپنے گردن کو کٹانے والے. بس یہیں پہ اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں. رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بولنے میں کس طرح سے سبن قصل غلطیاں ہوئی ہو، اللہ اپنے حقیق پہ صدق معاف عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.